बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत में मुसलमानों के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया है और भारतीय तज्जिया निगार ये बातें कर रहे हैं कि इतना आसान नहीं है कि आप मुसलमानों को ख़त्म कर दें। मुसलमान कोई छोटी मोटी अक़लियत नहीं है, 30 करोड़ की आबादी है। अगर आप उनको उनके हकूक़ नहीं देंगे तो फिर आपको एक नया पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो उस हवाले से हमारे पास आज एक ख़बर भी आ गई है। वो ख़बर आपको बताएंगे, उसकी डिटेल आपको बताएंगे और फिर आपको भारत और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में बताएंगे कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात तेज़ी से टर्न हो रहे हैं और भारत के अंदर ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के बाद अब मोदी की बारी है। अमेरिका मोदी सरकार को हटाकर अपनी मर्जी की सरकार यहाँ पर बिठाना चाहता है। तो इस हवाले से आपको सारी डिटेल्स देंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, वैसे तो भारत में इस वक्त 27 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और ये 27 तहरीकें वो हैं जो मुसल्लह हैं, जिन्होंने बाकायदा अपनी फोर्सेस बनाई हुई हैं और इनमें से ज़्यादा तहरीकें हिंदू चला रहे हैं, यानी हिंदू खुद भारत से आज़ादी चाहते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत में एक नया पाकिस्तान बनने वाला है और उसकी रीज़न भी हमने आपको बताई थी कि जब आप मुसलमानों पर वहाँ की ज़मीन तंग कर देंगे, जब आप उनका जीना अजीरन कर देंगे, तो मुसलमान वहाँ पर कोई छोटी मोटी अक़लियत नहीं है, 30 करोड़ की आबादी है, वो अपना एक अलग मुल्क बनाने का मुतालबा करेंगे। अभी तक तो आप सेक्युलर इंडिया का नारा लगाकर मुसलमानों को धोखे में रखते रहे। अब तो आप खुलकर सामने आ चुके हैं। आप खुलकर मुसलमानों से कह रहे हैं कि बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, अफ़गानिस्तान चले जाओ, जहां जाते हो जाओ, यहाँ रहना है तो हिंदू मज़हब को तस्लीम करना होगा। हमने आपको सबूतों के साथ बताया कि किस तरह मुसलमानों का खात्मा किया जा रहा है। बुलडोज़र्स कम पड़ गए हैं, दूसरे ममालिक से बुलडोज़र्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं ताकि मुसलमानों के घर और उनके कारोबारों को मसमार किया जा सके। और ये सब करने से पहले उन्होंने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन करवाया और इमरान खान को हटाया गया, क्योंकि यही दो ज़राए थे जो दुनिया को बताते थे कि भारत का असल चेहरा क्या है। वरना तो इमरान खान के इक़्तिदार से पहले तक भारत को दुनिया अमन पसंद मुल्क कहा करती थी। जब इमरान खान ने और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने भारत को खुलकर एक्सपोज किया सबूतों के साथ, तो आज पूरी दुनिया भारत को दहशतगर्द कहती है, भारत को इंतहा पसंद कहती है। और मसला फिर अमेरिका के लिए भी बनता है कि तुम तो इंसानी हकूक़ के सबसे बड़े अलमबरदार बनते हो, तुम्हें तो बड़ी फ़िक्र है कि चीन में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, सऊदी अरब में क्या हो रहा है। भारत में जो इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ रही हैं वो तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देती। तो इसलिए भी इमरान खान को हटाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब से इमरान खान को हटाया गया, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भारत में बैन किया गया, अब किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। एक बार फिर वही सब शुरू हो चुका है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि भारत में क्या हो रहा है। ना किसी को ये पता चलता है कि चीन भारत का क्या हाल कर रहा है। तो हमने आपको बताया था कि भारत में एक नया पाकिस्तान बनने वाला है। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट खबर आई है वो है डेक्कन हेरल्ड्स की। डोंट पुश अस टू रिवाइव सेपरेट कंट्री डिमांड, डीएमके's राजा टू सेंटर। नाजरीन, द्रविड़ा मुनेत्रा कशगम के एमपी ए राजा ने पार्टी चीफ की और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन की मौजूदगी में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह से कहा है कि हमें मजबूर न किया जाए कि हम एक सेपरेट नेशन की डिमांड रख दें। अब नाजरीन, जैसा कि हमने आपको बताया है कि भारत के अंदर 27 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और ये 27 तहरीकें वो हैं जो मुसल्लह हैं। तो इस परेशानी को देखते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी थी कि भारत को यूनाइट करने का एक ही तरीका है कि भारत की एक ही ज़बान होनी चाहिए और वो ज़बान होनी चाहिए हिंदी। तो तमिलनाडु के एमपी ए राजा ने भी कहा कि पाकिस्तान भी यही बात किया करता था कि पूरे पाकिस्तान की, यानी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की एक ही सरकारी ज़बान होनी चाहिए और वो ज़बान है उर्दू। बंगालियों ने कहा कि हमारी ज़बान का क्या, बंगाली का क्या। तो फिर आपने देखा कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलहदा हो गया और एक नया मुल्क बांग्लादेश वजूद में आ गया। तो नाजरीन, तमिलनाडु वो एरिया है जहाँ पर आज़ादी की कई तहरीकें चल रही हैं और ये भारत के अमीर तरीन इलाके माने जाते हैं, रिसोर्सेज के हवाले से भी
اور فورن ریمیٹنس کے حوالے سے بھی۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کو انڈینز تو ہر جگہ ہی نظر آئیں گے، لیکن ان میں زیادہ تر پنجابی یا تامل ناڈو ہوں گے۔ تو ان کا یہ بھی اعتراض ہے کہ ریمیٹنس سارا ہمارا آتا ہے، ہمارے لوگ پیسہ بھیجتے ہیں، لیکن ہم پر کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ ہمارے ریمیٹنس پہ، ہمارے ریسورسز پر سینٹر مزے کرتا ہے اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جاتا۔ تو یہ تو ہو گئے بھارت کے اندر کے حالات۔ اب بھارت اور امریکہ کے تعلقات پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، جب عمران خان نے روس کا دورہ کیا تھا اور روس کے دورے سے واپسی پر انہوں نے روس سے تیل کی خریداری کا اعلان کیا تھا، تو برطانیہ کی فارن سیکرٹری نے کہا کہ عمران خان کس بے شرمی سے روس سے تیل خریدنے کی بات کر رہا ہے۔ حالانکہ برطانیہ خود بھی روس سے تیل خرید رہا ہے، لیکن ہمیں نہیں خریدنا چاہیے۔ اینی ویز، بھارت کی بات ہو رہی ہے تو کچھ دن بعد برطانیہ کی اسی فارن سیکرٹری سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ بھارت جو روس سے تیل خرید رہا ہے، آپ اسے کیوں نہیں کرٹیسائز کرتے؟ تو برطانیہ کی فارن سیکرٹری نے کہا کہ بھارت ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، ہم اس کی آزاد خارجہ پالیسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور پھر یہی سوال امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن جیک سولیون سے بھی پوچھا گیا، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ پہلے تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ بھارت کی آزاد خارجہ پالیسی ہے اور ہم ہر ملک کی خارجہ پالیسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے مزید وضاحت کی کہ بھارت کے ساتھ مل کر ہم ایک بہت لانگ گیم کھیل رہے ہیں۔ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لہٰذا امریکی اپنی حکومت پر اطمینان رکھیں کہ ہم جو بھی پالیسی بناتے ہیں وہ امریکیوں کے مفادات میں ہی ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں ہم آپ کو اس لیے یاد دلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ امریکہ، برطانیہ، یورپ یہ سب خوش نہیں ہیں کہ بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے، لیکن یہ بھارت کا کچھ کر نہیں سکتے، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو اگر مودی کو ہٹا بھی دیا جائے تو مودی کی جگہ جو بھی آئے گا وہ سب سے پہلے بھارتیوں کے مفادات کو دیکھے گا، بلکہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو وہ سب سے پہلے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، پھر عالمی طاقتوں سے بات کرتا ہے، سوائے پاکستان کے۔ پاکستان میں یہ بات پہلی مرتبہ عمران خان ہی کر رہا تھا اور اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی۔ تو یہاں پر امریکہ کو دکھائی دیتا ہے کہ اگر اس شخصیت کو ہٹا دیا جائے تو باقی جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ تو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو ان کو ڈو مور کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یس سر۔ تو اس لیے امریکہ نے پاکستان میں تو اپنی گیم کھیل لی، اور یہاں پر گیم کھیلنا بھی آسان ہے کیونکہ بکنے والے آپ کو لائنوں میں کھڑے ہوئے ملتے ہیں، تھوڑے سے پیسے دکھاؤ کوئی بھی غدار بن جاتا ہے۔ اور پھر عمران خان کا ایک دوسرا بہت بڑا مسئلہ تھا کہ عمران خان پر دباؤ ڈالا جائے یا پاکستان پر کوئی پابندی لگانے کا سوچا بھی جائے تو عمران خان آ کر ان کو ایکسپوز کر دیتا تھا، ان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتا تھا۔ تو صرف ایک عمران خان ہی تھا، اسے ہٹا دیا۔ بھارت میں ایک نہیں کروڑوں عمران خان ہیں۔ بھارت کے جتنے بھی کی بورڈ واریئرز ہیں وہ امریکہ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں کہ تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہو۔ مودی نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، مودی کو یا اس کی سرکار کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ عوام اتنا شور مچاتی ہے کہ امریکہ اپنا منہ بند رکھتا ہے کہ بھارتی عوام کو اپنے خلاف نہ کر دوں۔ تو یہ وہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے امریکہ خاموش رہتا ہے، لیکن امریکہ خوش نہیں ہے۔ یہ آپ کو ساری باتیں جو یاد دلائی ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ آپ کو بتا سکیں کہ امریکہ اس وجہ سے خاموش ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ بھارت سے خوش ہے۔ تو ہمارے پاس خبر ہے دی پرنٹ کی، ناٹ اے ریکارڈ ٹو شو کیس، نو یو ایس ایمبیسیڈر ٹو انڈیا فار 18 months اینڈ کاؤنٹنگ، لانگسٹ ایور۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے جسے ہم بڑے فخر سے بتا سکیں کہ بھارت میں امریکہ کا کوئی سفیر ہی نہیں ہے، اور پچھلے 18 مہینوں سے نہیں ہے، اور صرف یہ 18 مہینے نہیں، سٹل کاؤنٹنگ، یہ 20 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، یہ 30 مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ بھارت کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنے لمبے عرصے تک بھارت میں امریکہ کا سفیر ہی نہ ہو۔ اور امریکہ کا جس ملک میں سفیر نہیں ہوتا، امریکہ کی طرف سے یہ اس ملک کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے، ایک خاموش پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ سارے ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ روس کے ساتھ تجارت نہ کریں تاکہ روس گھٹنوں پر آ جائے، اس کے پاس جنگ لڑنے کے لیے پیسہ نہ ہو۔ اور کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب تک صرف چین اور بھارت روس کے ساتھ 24 بلین ڈالرز کی، 24 ارب ڈالرز کی تجارت کر چکے ہیں۔ یہاں 1 ارب ڈالر کے لیے IMF ہم سے ناک کی لکیریں کھنچواتا ہے۔ بھارت اور چین
ابھی تک صرف تیل اور گیس کی مد میں روس کو $24 ارب پے کر چکے ہیں۔ کوئلہ، گندم اور باقی چیزیں تو چھوڑ دیں، تو امریکہ بھارت سے خوش نہیں ہے۔ تو بھارت کے تجزیہ نگار اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جب تک پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی تب بھی امریکہ کہتا تھا کہ پاکستان ہمارا بڑا اچھا الائے ہے، ہمارا اتحادی ہے، لیکن پاکستان میں امریکہ کا سفیر نہیں تھا۔ امریکہ انتظار کر رہا تھا کہ جب امریکہ کی اپنی مرضی کی حکومت آئے گی تب وہ پاکستان میں سفیر تعینات کرے گا۔ تو کیا اب عمران خان کے بعد مودی کی باری ہے؟ کیا امریکہ اس انتظار میں ہے کہ مودی کو ہٹایا جائے اور کسی اور کو لایا جائے تاکہ وہ امریکہ کے مطابق اپنی پالیسی بنائے؟ کیونکہ امریکہ روس اور یوکرائن کی جنگ میں بڑا سیریس ہے۔ بھارت کے معاملے میں وہ کیوں اتنا خاموش ہے؟ کیا وہ کوئی بڑی گیم کھیل رہا ہے؟ کیا عمران خان کے بعد اگلا نمبر مودی کا ہے؟ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔